بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کوئی بھی شرعی حکم سنتے، قرآن کی آیت سنتے، حدیث سنتے تو فوراً ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اسلام ہم تک پہنچا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا اور لوگوں کو اپنانے کا درس دیا۔ ہم صرف سنتے ہیں اور ہم عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اسی لیے تو معاشرہ سنورتا نہیں۔ معاشرہ کیسے درست ہو جب ہم عمل کی سوچتے ہی نہیں، ہم عمل کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ قرآن کی آیت پہ انہوں نے کیسے عمل کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کو دونا کر دے گا، ڈبل کر دے گا اور اچھا قرض دے۔ اور یہاں صدقے کا یا اللہ کی راہ میں خرچ کا لفظ نہیں ہے۔ خرچ کا لفظ ہوتا تو اللہ کی راستہ میں دینے کا لفظ ہوتا، یہی مفہوم بننا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جب خرچ کیا جاتا ہے واپسی کی امید نہیں ہوتی، لیکن جب قرض دیا جاتا ہے تو ہم واپسی کی امید نہیں، یقین لگاتے ہیں کہ ہم جب کسی کو قرض دیں گے تو واپس ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ تم اللہ کی راہ میں جو دیتے ہو وہ قرض ہے، تمہیں واپس ضرور ملے گا، اور اتنا ہی نہیں ملے گا، ڈبل ملے گا، زیادہ ملے گا اور اجر عظیم ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ ڈبل کرے گا تو وہ کتنا کرے گا، اپنی رحمت کے مطابق وہ کتنا عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو جو بات سنانی تھی اس صحابی کی، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک مجھے دیجئے۔ حضور نے ہاتھ اس صحابی کو دیا اور وہ صحابی نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے۔ باغ کے پاس لائے اور عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ میرا باغ ہے، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ کے اندر کھجوروں کے 600 درخت تھے۔ باغ کا کام کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کھجور کا ایک درخت کتنے عرصے بعد تیار ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ تو حضرت دحداہ اس صحابی کا نام تھا، اس نے جب اللہ کو قرض دے دیا، قرض حسنہ دے دیا، تو وہ پھر باغ میں داخل نہیں ہوئے، اور اس باغ کے اندر ان کے بچے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی آپ باہر آ جائیں، اب یہ باغ ہمارا نہیں، ہم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ تو وہ صحابیہ باہر آئیں اور وہ صحابی اندر نہیں گئے۔ یعنی صحابہ کا یہ معمول تھا، جب کوئی قرآن کی آیت سنتے یا حدیث سنتے تو فوراً ہی اس پہ عمل کرتے تھے، اسی لیے تو ان کی زندگیاں خوبصورت تھی۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی زندگیاں خوبصورت ہوں تو ہم بھی جو قرآن اور حدیث پڑھیں یا سنیں اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔